السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ایک اہم مسئلہ اور اس کی افادیت زیر بحث ہوگی کہ کیا حلال جانوروں کی اجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں، اور اجڑی کھانے کے فائدے کیا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے، حرمت کسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، اور ہر حلال چیز کا نص سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیز حلال جانوروں میں صرف اور صرف 7 چیزیں کھانا منع ہیں، جس کو فقہا نے ذکر کیا، اور اجڑی ان 7 چیزوں میں داخل نہیں ہے۔ وہ 7 ممنوع چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 ذکر، نمبر 2 فرج مادہ، اور نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 غدود، نمبر 5 خصیتین، نمبر 6 پتا، اور نمبر 7 بہتا ہوا خون۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہے۔ حلال جانور مثلاً گائے، بھینس، اونٹ، بکری اور بھیڑ وغیرہ کو شرائط شرعیہ کے ساتھ ذبح کیا جائے اور اس کی اجڑی کھانا حلال اور جائز ہے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک اجڑی طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اگر کسی کی طبیعت نہیں کرتی تو وہ بے شک اجڑی کو نہ کھائے۔ بہرحال اجڑی کھانا جائز اور حلال ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی اور دیگر رضوی علماء اجڑی کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، اور مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جو حرام کے قریب قریب ہو، یعنی ان کے نزدیک اجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اجڑی کے حلال ہونے پر کئی حدیث اور اقوال صحابہ موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بازار سے اجڑی خریدی اور بذات خود اسے اٹھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور راستے سے ہٹ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا سامنا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ راستے سے کیوں ہٹ گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے راستے سے ہٹ گیا تھا کہ آپ شرمندہ نہ ہو جائیں۔ تو اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو اٹھانے سے کیوں شرماؤں جو میری غذا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی پیٹھ یعنی اندرونی چیزیں یعنی گردے، اجڑی، انتڑیاں وغیرہ پکا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرما کر بغیر وضو فرمائے نماز پڑھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی وضو تھا۔ اور اسی طرح حضرت نسیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں موجود تھی کہ وہاں ایک بکری ذبح کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ایک چھوٹا سا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے تشریف فرمائے اور اسے پھینک کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے بستر پر دراز ہو گئے اور فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبق لے کر حاضر ہوئے کہ جس میں جو کی روٹی اور گوشت کا ایک ٹکڑا اور اجڑی اور ران وغیرہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا تناول فرمایا
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طباق میں سے اجڑی کا ٹکڑا تناول فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم صفحہ 305 جلد نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار میری اجڑی اور میدہ ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محبوبوں کو محبوب اچھی پاکیزہ چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، نہ کہ مکروہ اور خبیث چیزوں کے ساتھ۔ لہٰذا ائمہ اربعہ نے بالاتفاق اجڑی کو حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اجڑی کھانے کے کچھ فائدے بھی ہیں یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو چیز حلال ہوتی ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں، تو اسی طرح اجڑی کھانے کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا دل فولیٹ، آئرن، زنک اور سیلینیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کی شریانیوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ پھر خاص کر کے بکرے کی اجڑی معدے اور انتوں کو تقویت دیتی ہے۔ بکرے کی اجڑی کھانے سے انتوں میں پائے جانے والے فاسد مادے تلف ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ بے ہضمی کا شکار رہتے ہیں یا جن کا ہاضمہ کمزور ہے، وہ لوگ بھی اجڑی کا استعمال کریں۔ یہ انتوں اور معدے کی حرکت دودھیا کو طاقتور کرنے میں بھی لاجواب ہے، اور جن لوگوں کو انتوں کی فالجی کی کیفیت کی وجہ سے قبض رہتی ہے، وہ بھی اجڑی کا استعمال کریں تو یہ قبض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اور پھر دور حاضر میں اجڑی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جن کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے، وہ اجڑی کو اچھے طریقے سے صاف کر کے پکا کر کھائیں تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں ماں کی چھاتی میں وافر مقدار میں دودھ آ جائے گا۔ اس طرح اپنے نومولد بچوں کو ماں کے قدرتی دودھ سے پرورش پائیں اور ڈبے وغیرہ کے دودھ سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ ماں کی چھاتی کا دودھ ہی بچے کی صحت کا ضامن ہے، کیونکہ بچوں کو جس وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ماں کی چھاتی کے اندر، ماں کے دودھ کے اندر وہ وٹامنز اللہ رب العزت پیدا فرما دیتا ہے، جبکہ ڈبے کے دودھ میں مخصوص وٹامنز کو شامل کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بچے کو اس وٹامنز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا نومولد بچوں والی عورتیں اجڑی کو پاک صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کو پکائیں اور کھانے کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو ماں کے دودھ سے مستفید کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔